سرزمین سرگودا کے شاہین حضرت مفتی طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، اسلام آباد سے سفر کر کے یہاں پہنچے اور واپس سرگودا تشریف لے جانا ہے، صبح کو جمعہ بھی پڑھانا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت نے ہم پہ جو شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کے شایان شان عطا فرمائے۔ الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ ہمارے بھائی فاضل نوجوان محقق عالم دین حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب زیدہ مجدہم، اور اسی طرح ہمارے بہت ہی محترم مکرم پیر رضوان نفیسی صاحب زیدہ مجدہم، مولانا مفتی خرم شہزاد صاحب اور دیگر تمام اکابرین علماء، میں سب کا نام نہ لے سکنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں انہوں نے نئی نسل کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی کاوش کا نہ صرف آغاز کیا بلکہ ایک جہد مسلسل کے ساتھ اس پر کاربند۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو فتنے یوں پھوٹیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے تو اس کے دانے جتنی تیزی سے گرتے ہیں اسی طرح فتنے پیدا ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ اب
ابھی آپ کے سامنے ہمارے بہت ہی مخدوم و مکرم محقق العصر حضرت مولانا محمود عالم صاحب دامت برکاتہم بڑے جوشیلے انداز میں آپ کے سامنے بہت سا علمی مواد پیش فرما رہے تھے. خدا کرے وہ سارے کا سارا آپ کو ہضم بھی ہو جائے. میرے دوستو، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. حکم تھا ہمارے بھائی کا اور میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں اسلام آباد سے گاڑی سرگودے موڑ لوں. یقین کیجئے گا، لیکن ایک وعدہ ایفا ہوتا ہے اور پھر اس حاضری کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے میں مطلب ہے کہ تھکاوٹ کے باوجود بھی ان کی تعمیل حکم میں حاضر ہو گیا ہوں. تو زیادہ گفتگو کا موقع بھی نہیں، اس بات سے کہ سب حضرات نے اپنی اپنی گفتگو فرمانی ہے، اور جو ایک اعلامیہ ہے جس پہ ہمارے اکابرین قائم تھے، اپنی نسل کو بتانا ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ بس صرف یہ جو احاطہ ہے یہی ہمیں سن رہا ہے. یہ پیغام پوری نئی نسل کو ہے، اپنے تمام فضلاء کو اور علماء کو یہ پیغام جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا. علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ علماء، آپ تاریخ پڑھیے، ہر زمانے میں یہ طبقہ پیدا ہوا ہے، اور ان کا کام زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج تجویز کرنا ہو. چنانچہ اگر ہم اوپر جائیں، دوسری صدی کے آغاز پر یوں فرقے پیدا ہوئے جیسے برسات کے موسم میں مینڈکیاں اور مینڈک پیدا ہوتے ہیں. ہر طرف سے ٹران 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ ان علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے. آمین تو کہہ دو یار. نماز میں آہستہ کہو، بیان میں کوئی کہلوائے تو زور سے کہو. جنہوں نے خدا کی قسم ان کا تعاقب کیا اور جیسے تعاقب کا حق تھا حق ادا کیا ہے. جہمیہ آئے، مرجیہ آئے، جبریہ آئے، کرامیہ آئے، خوارج آئے، روافظ آئے، جو فتنہ آتا گیا یہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور اس فتنے کو ختم کر کے دم دیا. اور یہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ورنہ پہلے سارے نبی سچے تھے، ان کے بعد بھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کے جانے کے بعد ایک عرصہ تک ان کی تعلیمات زندہ رہتی، پھر رفتہ رفتہ فساد بطلان آنا شروع ہو جاتا، پوری امت گمراہ ہو جاتی. حضور نے فرمایا لم تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ، کہ صبح قیامت تک ایک جماعت اس صحیح دین پر قائم رہے گی جو میں لے کے آیا ہوں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے کوئی شریر، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں رستے سے ہٹا نہیں سکے. الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بھی اللہ ہے، اس نے حق اور باطل کو ساتھ ساتھ رکھا. ایسا نہیں ہے یہ گھر حق والوں کا یہ باطل والوں کا، یہ گلی حق والوں کی یہ باطل والوں کی، یہ زمانہ حق والوں کا یہ باطل والوں کا. مجھے یاد ہے، ممکنہ آپ میں سے بھی کوئی شریک ہوں، شروع میں جب چناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس شروع ہوئی 1982 میں، یہ پہلی کانفرنس تھی 6-7 ستمبر. تو اس کے 3-4 سال بعد کی بات ہے، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم سٹیج پہ تھے
ایک ہمارے خان صاحب کوئی بیٹھے ہو تو محسوس نہ کریں، ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، حضرت فہیم الدین صاحب تشریف رکھیں، اب دیکھا ہے میں نے اپنے بڑے بڑے کابین جمع کیے ہوئے ہمارے، تو وہ ایک خان صاحب بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا یہ تم کیا ہے پنجاب کا لوگ، سارا فتنہ ادھر پیدا ہوتا ہے، منکر حدیث بھی ادھر ہے، فلاں بھی ادھر ہے، غیر مقلد بھی ادھر ہے، قادیانی بھی ادھر ہے، ہمارے وہاں آ کے دیکھو وہاں کوئی فتنہ نہیں۔ یہ انہیں اپنی بات کی۔ اب ضیاء القاسمی دیکھ رہا ہے، انہیں خطیب ہے، ان کی ایک عادت تھی، وہ تقریر سے پہلے بھی سٹیج پہ نہیں بیٹھتے تھے اور تقریر کے بعد بھی نہیں بیٹھتے تھے، لیکن وہاں بیٹھنا پڑ گیا۔ خیر جب ان کا بیان شروع ہوا تو باتیں کی، جب آئی اس کی طرف تو کہنے لگے کہ یہ میرے پختون بھائی کہہ رہے تھے، انہیں کیا پتا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں باطل ہوتا ہے حق بھی وہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے اگر مکے میں ابو جہل تھا تو صدیق اکبر بھی مکے میں تھا، اگر قادیانی پنجاب میں تھا تو عطا اللہ شاہ بخاری، لال حسین اختر یہ بھی تو پنجاب کے تھے۔ اللہ ساتھ ساتھ رکھتا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ گمراہی سے حق کو اور حق سے گمراہی کو نکالتا ہے، اور یہی اس کی طرف سے آزمائش ہے کہ کون اپنی خواہش پہ چلتا ہے اور کون میرے رستے پہ چلتا ہے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے رستے پر چل جو میری طرف چل رہے ہیں، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے، تم انہی رستے پہ چلو۔ اور دوسری آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو خود قرآن کھول کے نہ سمجھو، خود حدیث کھول کے نہ سمجھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے جا کے پوچھو۔ حضرت اکابرین کا بہت نام لے رہے تھے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، فیصل آباد میں ایک مناظرہ تھا حضرت، تو مناظرہ ان کے ساتھ تھا جو حیات انبیاء علیہ السلام کے قائل نہیں، منکرین حیات، اور دوسرے ہمارے ساتھی تھے۔ تو دوسرے صاحب قرآن کریم کی بڑی آیتیں پڑھ رہے تھے اور ہمارے حضرت وہ بزرگوں کے حوالے دے رہے تھے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے میں کتاب اللہ پیش کر رہا ہوں اور تم رحمت اللہ پیش کر رہے ہو، جو میں پیش کر رہا ہوں وہ کتاب اللہ ہے، جو تم پیش کر رہے ہو وہ کیا ہے، رحمت اللہ سمجھتے ہو کیا بلا بزرگ؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ نہیں کہ تم کتاب اللہ پیش کر رہے ہو اور میں رحمت اللہ پیش کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ میں کتاب اللہ کا وہ مفہوم و مطلب پیش کر رہا ہوں جو رحمت اللہ نے سمجھا ہے، اور تم اس کا وہ مطلب پیش کر رہے ہو جو الو کے پٹھوں نے سمجھا ہے۔ خیر بہرحال، تو رحمت اللہ بمقابلہ کتاب اللہ نہیں، رحمت اللہ بمقابلہ کتاب اللہ نہیں، بلکہ رحمت اللہ بمقابلہ الو کا پٹھا۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں، نقل گبر نہ بات۔ تو انہوں نے ہر زمانے میں یہ کام کیا ہے، الحمدللہ آج تک کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے، یہ جو آپ کے سامنے نورانی چہرے بیٹھتے ہیں، مدارس نہ ہوتے، یقین کیجئے گا لوگوں کو کلمہ بھی نہ آتا، اور کفر۔ ہم گئے ہیں گزشتہ مہینے میں کچھ ملکوں میں، عراق، شام، لبنان، بیروت، ایران، یقین کیجئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کفر نے اپنی توپوں کا رخ ہماری طرف کیا ہوا، ان کے ڈالر اور پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ہماری طرف سے کوششیں ہیں انفرادی ہیں، شخصی ہیں، برائے نام سی ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری،
اسباب اتنے اکٹھے کر لیے ہیں، اگر اللہ کا دین نہ ہوتا سچا مٹ گیا۔ تو اب جو نیا فتنہ ہے، دیکھیے صحابہ کے بارے میں بات واضح ہے، الصحابۃ کلہم عدول، اور ہمارا عقیدہ ہے، حضرات بڑے بڑے اکابر تشریف فرمائے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ پوری دنیا کے اولیاء اللہ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا حضرت توجہ فرمائیے، حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ ان کے بڑے کارنامے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے، انہوں نے حضرت عمر کا دور خلافت یاد دلا دیا تھا، اس لیے انہیں عمر ثانی کہتے ہیں۔ بتائیے کون سا افضل ہے؟ ذرا جواب سنیے عبداللہ ابن مبارک کا، جواب دیا لَتُرَابٌ فِي مَنْخَرِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من الف عمر بن عبدالعزیز۔ تم پوچھ رہے ہو کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سنو، وہ مٹی جو حضور کے ساتھ دوران سفر اڑ اڑ کر معاویہ کے نتنوں میں پڑتی رہی، ہزار عمر بن عبدالعزیز آ جائیں وہ مٹی اس سے افضل ہو۔ صحابہ صحابہ ہیں۔ یہاں پر ایک اصول دے کے جا رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، یاد رکھو گے۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے یزید کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، نرم گوشہ، اور کچھ لوگ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ اگر باپ کی وجہ سے بیٹے نے اچھا ہونا ہوتا، حضرت نوح کا بیٹا بھی اچھا ہوتا، اور اگر بیٹا غلط ہونے کی وجہ سے باپ برا ہوتا، پھر حضرت نوح کے بیٹے کی وجہ سے حضرت نوح کو بھی معاذ اللہ غلط کہا جاتا۔ تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ حضرت معاویہ کی اچھائی اور صحابیت یزید کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی، اور یزید کی برائیوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنے اندر میل رکھنا یہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ مسئلہ ہے تو خالص علماء کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء جیسے لیں گے ویسے دیں گے، اور خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھیے میں تمہیں نہ پاؤں کہ وہ وقت آئے ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور کہے جو کتاب اللہ میں ہے بس وہی مانوں گا، رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانوں گا۔ حضور نے فرمایا سنو، جو کچھ قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، جو اللہ نے حلال کیا وہ بھی ایسا ہی حلال ہے جو میں نے اپنی حدیث میں حلال کیا، اور جو اللہ نے قرآن میں حرام کیا وہ بھی ایسا ہی حرام ہے جو میں نے اپنی حدیث میں حرام کیا ہے۔ تو پہلا جو طریقہ ہے کہ خود سمجھنا، خود ستائی اور اپنے بڑوں کو چھوڑ دینا۔ آپ یہ بتائیے، آج کل چلیں ایک مثال ڈاکٹرز کی لے لیں، یہ ڈاکٹرز کی آپس میں میٹنگیں ہوتی ہیں، عالمی کانفرنسیں ہوتی ہیں، کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو تمام ڈاکٹروں کو بائی پاس کر کے خود سے نیا طریقہ ایجاد کرے اور لوگوں کو وہ صحت یاب کرے؟ کوئی ہے ایسا؟ وہ ایک حکیم صاحب تھے نا، حکیم صاحب، وہ جب بھی قبرستان جاتے تو رومال سے اپنا چہرہ چھپا لیتے، جب بھی لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے شرم آتی ہے، اصل میں یہ سارے میرے ہی مریض تھے۔ عجیب بات ہے کہ میڈیکل سائنس کی کتب ہونے کے باوجود کوئی کتاب پڑھ کے اپنا بچے بیوی کا علاج نہیں کرتا،
حتیٰ کہ ایک کوک سمجھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طباخ، باورچی، وہ بھی کتاب پڑھ کے دال نہیں پکا سکتا جب تک استاد کو کے پاس رہ کے نہ سیکھے. تو کیا یہ عقیدہ، یہ مسلک، یہ ایسے ہی ہے جو چاہے سمجھ لے؟ یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خانہ را بانداز پیل. بھائی یا تو دیوبندی نہ کہلواؤ، اگر کہلواؤ تو جو دیوبندیت کا مسلک مشرب ہے اس کو اپنانا پڑے. ہمارا مسلک واضح ہے، وہ حضرات علماء کرام نے بیان کر دیا ہے. جیسے حضرت بھی کہہ رہے تھے کہ واقعہ کربلا میں بھی یزید کو بری نہیں قرار دیا جا سکتا، کوئی اس کا وکیل نہ بنے، اسے بری قرار نہیں دیا جا سکتا. یہاں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، لاہور میں، جڑاوالا میں احتجاج حکومت کے خلاف ہوتا ہے، بولیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ جی نواز شریف کے دور میں یہ ہو گیا، پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان نے یہ کیا، شہباز شریف کے دور میں یہ کیا. کہتے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ حکمران وہ ذمہ دار ہوتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ اگر فرات کے کنارے بھی کوئی کتا پیاس سے مر جائے گا اس کی ذمہ داری عمر سمجھتا ہے کہ مجھ پہ، لہذا یہ غلط ہے. اور پھر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر مبارک یزید کے پاس پہنچایا گیا، اس کمبخت کو شرم نہیں آئی؟ کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ کیا تم اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ تم آج 14 صدیوں کے بعد اس کی وکالت کرو؟ قاتلان حسین کو اس نے سزا نہیں دی، اس کو پکڑا نہیں ہے، اور علماء بیٹھے ہیں پھر اس واقعے کے بعد وہ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور اس کا جو اس کے ماتھے پہ بدنما داغ ہے واقعہ حرہ، جس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے، لکھا ہے علماء نے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نمازیں نہیں ہوئی ہیں، کئی سو بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں. اور ایک بات تاریخ میں ملتی ہے، تاریخی بات ہے کہ یزیدی فوجوں نے 1000 مدینے کی بچیوں کو حاملہ کیا. یہ جتنے بھی واقعات ہیں کیا اس سے اس کو بری قرار دیا جائے گا؟ تو لہٰذا اس کو بری کہنا حضرت معاویہ کی محبت میں غلط ہے، اور حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا یزید کی وجہ سے یہ بھی غلط ہے. ہمارا مسلک وہی ہے جو شروع سے آ رہا ہے، الحمدللہ، بس وہی ہے، اتبعوا السواد الاعظم من شذ فی النار. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ تعالی کے دورہ میں حاضر ہوا، 7واں پارہ چل رہا تھا. اس میں حضرت نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں. ایک بات کہی، میری نصیحت ہے اکابرین کو نہ چھوڑنا. اور یہاں پر جو حضرت نے نام دیے ہوئے ہیں اس میں حضرت مولانا امین صدر اکاڑوی، اس کو ہم نے خود پڑھا ہے امدادیہ فیصل آباد میں کئی دن تک، اور اپنے جامعہ مفتاح العلوم میں حضرت کا درس کروایا ہے بچوں کے لیے. اور مولانا عبدالرشید نعمانی یہ ہمارے استاد ہیں الحمدللہ، بلا واسطہ استاد. ان سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، ان کی سند بہت عالی ہے. تو اپنے استادوں کو چھوڑ کے ہم کہیں اور جا سکتے ہیں؟ اور جو حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی ہیں اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان کی اکثر حضرات نے زیارت کی ہے. تو ان حضرات نے جو موقف قرار دیا ہے، جو آپ تک یہ علماء کرام پہنچا رہے ہیں، بس آپ اپنے آپ کو اس پر تیار کریں کہ جو ہمارے اکابرین ہمیں جو موقف دیں گے ہم وہ اختیار کریں گے. کیوں جی، کیا خیال ہے؟ یہ حکماء ہیں. ڈاکٹر جو دوائی لکھ دیتا ہے اپنے
نسخے میں تبدیل کرتے ہیں کہ جی یار یہ مہنگی ہے سستی لے لیتے ہیں، فارمولہ وہی ہے پھر لے لیتے ہیں، کرتے ہیں تبدیل۔ تو جو عقیدہ یاد رکھیے گا، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت ای سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت، جماعت الصحابہ، یعنی حضور اور صحابہ والے جو عقیدہ، جو نظریہ، جو عمل ہمیں حضور نے دیا اور حضور کے بعد صحابہ نے دیا، اس عقیدے، نظریے، عمل پر قائم رہنے والے ہیں اہل سنت والجماعت۔ لہذا اب الحمدللہ ایک طرف خوارج ہیں، ایک طرف روافض ہیں، ایک طرف ناسبی ہیں، اور الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں تو اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہیں تو صحابہ ہمارے دل کا سرور ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے کمال ہی کر دی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے صحابہ کو مثال دی ستاروں کے ساتھ، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اپنے اہل بیت کو مثال دی کشتی کے ساتھ۔ ہم مسافر ہیں، انشاءاللہ ہماری منزل جنت ہے، بولیے انشاءاللہ۔ دو چیزیں چاہیے مسافر کو، ایک سواری ہو، ایک رستہ صحیح ہو۔ کیوں جی؟ سواری قرار دیا اہل بیت کو، کسی کے پاس اہل بیت نہیں، سواری نہیں، کو پیدل چل لوں گا، سفر بھی تو پانی کا ہے، اس میں پیدل کیسے چلو گے؟ تو سواری کے لیے اہل بیت ہے، اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح ہے۔ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو کشتی میں نہیں بیٹھا تھا وہ غرق ہو گیا۔ اور صحابہ کی مثال دی تاروں کے ساتھ۔ آج بھی ہمیں بہت بڑے فضا، اس کے بحریہ کے افسر نے بتایا کہ سمندر میں جہاں چاروں طرف اندھیرا پانی ہوتا ہے، ہم تاروں کو دیکھ کر اپنے سفر کا رخ متعین کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تھے ستارے، وہ ستارے دیکھتے، اونٹ گھوڑے کی سواری ہوتی تو حضور نے فرمایا اے جنت کے راہیو، اے میرے پاس حوض کوثر پہ آنے والو، بس میں تمہیں سواری بھی دے کے جا رہا ہوں، تمہیں رستے کے لیے نشان سفر بھی دے کے جا رہا ہوں۔ تمہارے سفر کی سواری میرے اہل بیت ہیں، ان کو نہ چھوڑنا، ان سے نیچے نہ اترنا، اور منزل تک پہنچنے کے لیے میرے صحابہ ہیں، ان کو دیکھتے رہنا۔ باقی ہمارے حضرات سبحان اللہ، تم نے انہیں دیکھا تو ہوتا، یہ حضرت معاویہ کے گستاخ، کمال ہے بھائی، کمال ہے بھائی۔ وہی بات ہوئی نا، یعنی یزید کی وجہ سے معاویہ کو برا بھلا کہنا، یہ حضرت معاویہ کی حکم میں یزید کو اچھا سمجھنا، اس اگر غلطی سے باہر نکل جائیں سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ صرف حق پر نہیں بلکہ حق بھی ہیں، برحق بھی ہیں۔ کیوں جی؟ پھر وہی بات ہوگی رحمت اللہ ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ اپنے متوسلین یقین کیجئے گا۔ 2 دن وفاق کا اجلاس رہا اسلام آباد میں، ایک دن عاملہ کا، ایک دن شورا کا، یہی تشویش ہوئی کہ دن بدن نیچے آ رہے ہیں، تنزل، داڑیاں کاٹی جا رہی ہیں، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، عمل خراب ہو رہے ہیں، موبائل سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو اسی طرح عقیدے بھی۔ اور حضرت میں آپ عرض کروں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں بتایا کہ مجھ پر جو 2 خود کش حملے ہوئے، دونوں میں میرے مدرسے کے طلباء شریک تھے، اور پیزو جامعہ حلیمیہ درہ پیزو میں مولانا محسن شاہ صاحب کو شہید کیا گیا، وہ طالب علم تھا جو سال بھر ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے پڑھتا رہا۔
مقصد یہ ہے جن کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ ہم سے پڑھ نہیں رہے، وہ ہمارے پاس کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم ان کا اکرام بھی کرتے ہیں، مہمانان رسول ہیں، جس طرح اہل مدارس ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، خدا را ان کے لیے عقائد کا بھی اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کل بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ اب دیوبندیت سے کوئی ادھر نہیں جائے گا، کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوگا، کوئی دیوبندی اہل حدیث نہیں، غیر مقلد نہیں ہوگا، کوئی دیوبندی شیعہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا؟ یزیدی ہوگا، پنجپیری ہوگا، مماتی ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھمکاں ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا کہ علماء ہر وقت نبض پہ ہاتھ رکھ کے علاج کی تشخیص کر کے دوا کی تجویز کرتے رہے ہیں، تو آج کانفرنس اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو ایک سنگ میل بنائے، خدا کرے ہمارے بر صغیر میں اور بالخصوص ہمارے پنجاب میں یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے، ہمارے علماء کرام کی کوششوں کو اللہ بار آور فرمائے، اور جو تسلسل سے نسلم بعد نسل کابرن ان کابرن قرنم بعد قرن عقیدہ حضور سے لے کے ہم تک پہنچا ہے، اللہ ہمیں اور ہماری نسل کو قیامت تک کے لیے اس پہ کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کاوشیں اسی کے لیے ہیں، یہ کانفرنس اسی کے لیے ہے۔ اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں اور کاج میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔